سیدہ ماریہ، ان کے والد کا نام شمعون تھا۔ ماریہ قبطیہ، ماریہ بنت شمعون، ان کا تعلق مصر سے تھا۔ قبطی ان کا قبیلہ تھا، اس کی طرف ان کی نسبت تھی، اسی لیے ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ والسلام کے پاس کیسے پہنچی، آپ نے ان سے کیسے شادی کی؟ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف۔ جیسے کیسر کسریٰ کہا جاتا تھا، کیسر کوئی نام خاص نہیں تھا، نہ ہی کسریٰ کوئی خاص نام تھا، اور نہ ہی فرعون کوئی خاص نام تھا۔ یہ ان علاقوں کے بادشاہوں کا ایک تخصص تھا۔ جس طرح ہمارے علاقے میں صدر کہا جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے نام اس کا اور ہوتا ہے لیکن اس کو صدر کہا جاتا ہے اس کے عہدے کی وجہ سے، یا وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے علاقے میں جو بھی آتا تھا بادشاہ، اس کو مقوقس کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کا نام جریج تھا، جریج بن مینا اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اس پر پیش کی اور ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بدری صحابی ہیں، ان کے ساتھ خط روانہ کیا۔ وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بات کرنے میں بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرنا جانتے تھے، اس لیے نبی علیہ والسلام نے انہی کا انتخاب کیا۔ آپ نے ان کو مصر بھیجا، وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے بڑا احترام کیا، اس کو خط پیش کیا نبی علیہ والسلام کا۔ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ رہو گے، یعنی تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا اور تمہاری جان بھی بخشی جائے گی، تمہارا مال بھی بخشا جائے گا، لیکن اسلام قبول کرو۔ آپ نے یہ پیغام بھیجا، اور وہ معروف آیت ہے قرآن مجید کی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تمہارے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی۔ یہ خط اس نے پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس کو سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نبی علیہ والسلام کی طرف سے خط ہے، اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اسی مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے فرعون کے نام سے، انہوں نے یاد دلایا کہ اس کا انجام آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ باتیں جب سیدنا حاتم نے ان کے ساتھ کی تھی تو اس کے بعد وہ چوکنا ہو گیا اور سمجھ گیا بات کو۔ اس نے بعد میں یہ کہا کہ ہاں، جس کی طرف سے آپ خط لائے ہو یقیناً میں جانتا ہوں، نہ وہ کاہن ہے، وہ نہ جادوگر ہے، نہ کوئی وہ ساحر ہے، کچھ میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ وہ واقع میں اللہ کا نبی ہے اور آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں یا میری قوم والے اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے سیدنا حاتب کو روانہ کیا۔ اس نے 2 عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں بھیجی اور ایک خچر تحفے میں بھیجا، اور اسی طرح کچھ کپڑے تھے عمدہ، وہ بھی تحفے میں دے کر بھیجا، کہا کہ یہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دینا۔ جب سیدنا حاتب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، تو 2 جو خواتین تھی، جو خاتون جو انہوں نے تحفے میں بھیجی تھی، ایک کا نام ماریہ بنت شمعون تھا اور دوسری اسی کی بہن تھی، وہ سیرین بنت شمعون تھی۔ نبی علیہ والسلام نے سیرین بنت شمعون کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دی۔ سیدنا حسان بن ثابت معروف شاعر رسول کہا جاتا ہے جن کو، ان کو تحفے میں دے دی، اور سیدہ ماریہ کا انتخاب آپ علیہ والسلام نے خود کیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی آ گئی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف ہے کہ بڑے مقام والی، بڑی اعلیٰ، بڑی خوبصورت خاتون تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رشک آتا تھا
سیدہ ماریہ کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں اپنے اوپر رشک آتا تھا، ان پر رشک آتا تھا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ تو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بہت بڑی خوشی دی۔ وہ خوشی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے زندہ تھی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، باقی آپ کی ساری اولاد وفات پا چکی تھی، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی یہ ہوئی کہ سیدہ ماریہ کے بطن میں آپ کا بیٹا ابراہیم اس نے جنم لیا ان کے بطن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ جو شخص ابو رافع خوشخبری لے کر آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تحفے میں غلام دیا کہ تو نے اتنی اچھی مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ کا یہ بیٹا ہوا لیکن 1.5 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غم زدہ ہیں، بڑے دکھ میں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو بھی بڑا دکھ ہوا کہ ان کا بیٹا اتنے عرصے بعد، ان کا بھائی اتنے عرصے بعد جو اللہ نے دیا وہ بھی دوبارہ فوت ہو گیا۔ اور پھر ان کی جو خالہ تھی سیرین بنت شمعون، ان کو بھی بڑا دکھ پہنچا، باقی ازواج کو بھی بڑا دکھ پہنچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات ضروری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک مرد کے والد نہیں ہے۔ یہ آیت بھی، اس کی تصدیق بھی ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی 3 بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، بالغ مرد نہیں ہوئے تھے بلکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے پہلے اشارہ دے دیا تھا قرآن مجید میں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا محدثین نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن میں بچوں کا فوت ہو جانا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، کیونکہ انبیاء کی جو اولادیں ہوتی تھی انہی میں سے اللہ تعالیٰ دوسرے نبی اور رسول بھیجتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ جتنی بھی اولاد تھی وہ بچپن میں فوت ہو گئی، اس لیے یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا تعلق مصر سے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی، آپ نے پیشن گوئی بھی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب یہ علاقہ تمہیں فتح ہوگا، تم لوگ اس کو فتح کرو گے۔ جب تم لوگ اس علاقے کو فتح کرو تو اس علاقے کے لوگوں کا خیال کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ میرا رشتہ تعلق جڑ چکا ہے، سسرال کا تعلق جڑ چکا ہے۔ یہاں سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بعد بھی یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے سسرال کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ بندے کو اپنے سسرال کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے جو تعظیم اور تکریم کے لیے زیادہ لائق ہیں لوگ، وہ یہ ہیں کہ اس کا سسر ہے اور اس کا سسر اور سالہ ہے۔ فرمایا کہ زیادہ لائق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی ان کی بچی آپ کے پاس ہے، جس والد نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیا، یہ یقیناً لائق اس کے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتح کیا مصر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں نمبر پر زوجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابیات اور صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔